انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس سے دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اس سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگو؟ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہاری یہ ضبط کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اس رب کے رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، میرے اللہ میں رائے گا جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ پھر اللہ کی طرف سورہ لسان سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ جانو کہ عنقریب یہ تمہارے رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ دعاؤں کا سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکے۔ تو پھر یقین رکھو اور صبر قائم رکھو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر، یہ بہت خاص چیز ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوں میں تبدیل ہو جائے۔ بے شک نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حالت میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ کیوں ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کو اپنا وکیل نہیں بناتے؟ ہم کس پہ توکل کرتے ہیں؟ لوگوں پہ، اور پھر ہم ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ ہمارے توقعات پر پورا نہیں اترتے، لوگ ہمیں تکلیف دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہو کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزہ بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے سین کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوں گے۔ دل اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے، لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ۔ بس لوگوں کے دل تو الٹے ملتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل میں ایسی بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہارے تباہی بن کر نہیں آتا۔ تمہارے اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے، بھلے ہی یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، لیکن وہ تمہیں خوب سمجھتا ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک جب تک جاؤ اللہ کے سامنے جھک جیا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔
زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحوں کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہو تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک تو ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے تمہارے جہاں بھی رہو گے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نہیں تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہی اللہ سے سلوک ہے۔ جہاں عدل کرو گے وہاں عدل جائے گا، اور جہاں فضل کرو گے تو وہاں فضل آپ کو ملے گا میرے دوست۔